بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات چل رہی تھی ایگزیکیوشن آف ڈگری کی۔ ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ ڈگری سے باہر جا کر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ لا کے حوالے سے باؤنڈ ہے کہ وہ ڈگری کے دائرہ کار کے اندر رہے گی اور قانون کے مطابق جو طریقہ کار مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں دیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرے گی، اور اس سے باہر ڈگری کی سیٹسفیکشن کسی صورت وہ نہیں کروا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 CLC پیج ہے 1395 B کے اندر۔ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے ججمنٹ ڈیٹر کی جائیداد کا کوئی حصہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے اٹیچ بھی کیا ہو جائے گا، اور نیلامی کے بعد اس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات، اس کے پرنسپلز کچھ اسٹیبلش کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے 2007 SCMR پیج 1681 کے اندر۔ جب ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی عذردار آتا ہے، تو عذردار جو ہے وہ عذرات کی صورت میں اپنی ملکیت کا اس ججمنٹ ڈیٹر کی وہ پراپرٹی جس کو ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے اٹیچ کیا جا رہا ہے، اٹیچمنٹ کے بعد نیلامی اور سیل کا پروسیس کیا جا رہا ہے، اس کی ملکیت کا ثبوت پیش کرنا لازمی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2008 MLD پیج 902 کے اندر۔ اور اگر ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو پتہ چل جائے، یہ واضح ہو جائے کہ جو عذرداری کے اعتراضات ہیں وہ بے سود ہیں، بے معنی ہیں، اور عذرداری صرف ایگزیکیوشن آف ڈگری کی کارروائی میں خلل پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہے، دین ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس پار ہے کہ وہ اس عذرداری کو خارج کر سکتی ہے۔ اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ان سیول لا کے طور پر انٹرپریٹ ہوئی PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 232 کے اندر۔ یہاں تک ایگزیکیوشن کے حوالے سے موویبل پراپرٹی کے حد تک معاملہ ہے، تو منقولہ جائیداد کی ڈگری کے متعلق عدالت اگر وہ چیز جس کو ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے اٹیچ کیا جا رہا یا اس کی مالیت ڈگری ہولڈر کو دلانے کی پابند ہے، یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2005 CLC پیج 890 کے اندر۔ دوستو، ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے ایگزیکیوشن کے دورانیے میں اگر کوئی کویسچن ارائز ہو جاتا ہے تو اس کے تعمیل کے تسویے میں کسی مخصوص کویسچن ایسا ارائز ہو جائے جس کو ڈٹرمن کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اوپر لازم ہے، دین وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ اس بات کی مجاز ہے کہ وہ تسویے کی درخواست کے اوپر فیصلہ دے گی،
اور وہ فیصلہ مبنی بر انصاف ہونا چاہیے، اور اس کوشچن کو جو ارائز ہوا ہے اس کو وہ احسن طریقے سے سالو آؤٹ کیا جائے گا، ڈٹرمن کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 MLD پیج 192C کے اندر۔ اب بات آ جاتی ہے مجموعہ ضابطہ دیوانی کے مطابق ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کی جائیداد اٹیچ کر سکتی ہے، اور ایسی جائیداد موویبل بھی ہو سکتی ہے اور اموویبل بھی ہو سکتی ہے۔ سیکشن 60 CPC 1908 اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے ایسی تمام پراپرٹیز خواہ وہ منقولہ ہیں یا غیر منقولہ ہیں، ان کی تمام تفصیلات کو واضح کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آرڈر 21 رول 41 سے لے کے رول 55 تک۔ اب آرڈر 21 رول 41 سے لے کے رول 55 تک مختلف قسم کی پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ اور اس اٹیچمنٹ سے متعلقہ جو احکامات ہیں ان کو واضح کر رہی ہے۔ اب کوئی بھی قابل فروخت سیکشن 60 کے مطابق قابل فروخت پراپرٹی سے مراد عدالت جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے احکامات کے تحت لازمی فروخت بذریعہ نیلامی ہے، اور وہ نیلامی نیلام عام ہونی چاہیے۔ آکشن جو ہے اکارڈنگ ٹو لا جائز ہونا چاہیے، اور نیلام کے حوالے سے حتمی فیصلے کا اختیار عدالت تعمیل کنندہ کو ہی ہے۔ جو عدالت کا تعمیل کنندہ ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کی نیلامی کے حوالے سے، اس کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2005 CLC پیج 11 کے اندر۔ اب جہاں تک بات آ جاتی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری میں، کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ مابین فریقین دونوں پارٹیز جو ہیں ججمنٹ ڈیٹر اور ڈگری ہولڈر کسی لین دین یا کسی کانٹریکٹ میں وہ ایسی جائیداد کو ناقابل فروخت تصور کر لیتے ہیں، دین یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک اگر مستقل لیز پہ کوئی پراپرٹی دی گئی ہے تو اگر پٹا دار جائیداد جو لیز پہ ہے اس کو منتقل کر دے گا تو پٹا دہندہ جو ہے وہ دوبارہ قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ بات لیز پہ دی جانے والی پراپرٹی کے حوالے سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جو اموویبل پراپرٹی جو لیز پہ دی گئی ہے وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے ناقابل فروخت نہیں ہو جاتی۔ اب لیز ڈاکومنٹ جو ہے، لیز ڈیڈ جو ہے، ایک فریق کو منتقلی سے روکتی ہے، لیکن ڈگری کی تعمیل میں عدالت کو جائیداد جو لیز پہ دی گئی ہے اس کو فروخت کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ اب جہاں پر کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ موقف یہ
کسی پارٹی کی طرف سے آ جاتا ہے کہ نیلامی تو ہوئی نہیں ہے اور دین جائیداد کی فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ایسی صورت میں جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے وہ اس معاملے کا تصفیہ کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2004 CLD پیج 1560 کے اندر۔ جائیداد کی کرکی سے پہلے نوٹس دینا اور اعتراضات کی سماعت کرنا لازمی ہے۔ اب کرکی کے جو نوٹس ہیں وہ کسی معقول جگہ کے اوپر افکس کروائے جاتے ہیں، چسپاں کروائے جاتے ہیں، قاعدہ منادی کروائی جاتی ہے، اشتہار بازی کی جاتی ہے۔ اگر نیلامی میں ججمنٹ ڈیٹر یا اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا خطرہ ہو، دین انتظامیہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے اور عدالت اس جائیداد کو تحویل میں رکھنے یا فروخت کرنے کے لیے، ہاں بات ہو رہی تھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ پاور رکھتی ہے تو ایگزیکیوشن آف ٹیکری کو جس پراپرٹی کو وہ اٹیچ کرنا چاہ رہی ہے اس کو وہ اپنی تحویل میں رکھے گی، فروخت کرنے کے لیے ریسیور کا تقرر کرے گی، اور ایسی جائیداد جس کو اٹیچ کیا گیا ہے وہ عام نیلام کی جائے گی، سیکرٹ آکشن نہیں ہوگی۔ عام نیلامی سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے اس سے ڈگری کی ایگزیکیوشن کروائی جانی مطلوب ہے، اس میں سے جو اخراجات ہیں وہ مائنس کر دیے جائیں گے۔ ڈگری کی ایگزیکیوشن ہو گئی، جتنے اخراجات ہیں وہ مائنس کر دیے گئے، باقی جو رقم بچے گی وہ ججمنٹ ڈیٹر کو دے دی جائے گی۔ فرض کرتے ہیں ایک ججمنٹ ڈیٹر کے اوپر جو ڈگری کے حوالے سے جو اس کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے اور ڈگری ہے 5 لاکھ روپے کی۔ پراپرٹی جو اٹیچ کی گئی تھی وہ 10 لاکھ روپے کی آکشن ہو گیا، 50,000 روپیہ اس پہ خرچہ آ گیا۔ ایگزیکیوشن آف ڈگری 5 لاکھ روپیہ، اخراجات 50,000، باقی 4,50,000 روپے جو باقی پیسے بچ گئے ہیں وہ ججمنٹ ڈیٹر کو واپس دے دیے جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا جو طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے۔ جب ایک آکشن میں پراپرٹی اٹیچ ہونے کے بعد آکشن میں فروخت ہو گئی اس کی منتقلی کیسے ہوگی؟ اب ڈگری اگر اسپیسیفک پرفارمنس کی صورت میں ہے تو عدالت ججمنٹ ڈیٹر کو آرڈر دیتی ہے کہ اس پراپرٹی کے جو حقوق ہیں وہ ڈگری ہولڈر کو منتقل کر دیے جائیں۔ دین عدالت کے آرڈر سے ہی ایک سیل ڈیڈ تیار کی جاتی ہے، تمام لازمی اور قانونی اخراجات کا تعین بھی کیا جاتا ہے اور جائیداد کے جو رائٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر سیل ڈیڈ کے ذریعے ڈگری ہولڈر کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اب ڈگری دار جو ہے وہ دستاویزات کا مسودہ تیار کر کے عدالت میں پیش کرتا ہے، عدالت اس مسودے کو ججمنٹ ڈیٹر کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ لے، کوئی عذر ہے تو وہ مقررہ تاریخ تک پیش کر دے، اگر عذر آ جاتا ہے تو عدالت ان عذر کا اعتراض کا فیصلہ کرتی ہے۔ اعتراض رد ہونے کی صورت میں یا اعتراض نہ ہونے کی صورت میں عدالت اسے منظور کرتی ہے اور اس سیل ڈیڈ کو فائنلٹی مل جاتی ہے، اور پھر منظور شدہ جو سیل ڈیڈ کا مسودہ ہے
بعد ازاں اسٹیمپ پیپر ڈاکومنٹ کے اوپر اس کو پرنٹ یا لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور اس طرح سے بذریعہ ڈاکومنٹ سیل ڈیڈ جو ہے پراپرٹی منتقلی کی جاتی ہے، اور ڈگری دار بذریعہ عدالت جو ہے دین وہ قبضے کا پروسیس آ جائے گا، قبضہ بھی وہ عدالت کے ذریعے لے گا۔ اور اگر آکشن کے اندر جو آکشنر ہے اس نے تمام جو رقم ہے آکشن کی مد میں وہ جمع کروا دی ہے، ڈاکومنٹ سیل ڈیڈ کی صورت میں تیار کروا لیا ہے اور سیل ڈیڈ اپروو کر دی گئی ہے، تو وہ آکشنر جو ہے، وہ بولی دہندہ جو ہے، وہ اس پراپرٹی کے مکمل اختیارات حاصل کر لیتا ہے اور عدالت کی طرف سے وہ باقاعدہ طور پر ڈگری کے ایگزیکیوشن میں بولی دہندہ جو ہے وہ مکمل اختیارات پرزیوم کر لیتا ہے قانون کی نظر میں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2004 CLD پیج 768 کے اندر۔ اب جہاں تک قبضے کی بات ہے ڈگری کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے، ڈگری میں اگر ڈگری ہولڈر کو اموویبل پراپرٹی کا قبضہ منتقل کرنے کا آرڈر ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے دیا ہے اور ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ قبضہ ٹرانسفر نہیں کر رہا، دین عدالت جو ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر سے زبردستی اس اموویبل پراپرٹی کا قبضہ لے کر اس ڈگری ہولڈر کے حوالے کرے گی، اور ایسا قبضہ حاصل کرنے کے لیے عدالت بیلف اور اپنے جو کرندے ہیں عدالت کے یا جو لوکل پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ان کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ یہ کی حوالگی کا معاملہ آ جاتا ہے ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے، تو اس میں پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ جب قبضہ منتقل ہونا ہے تو ڈگری ہولڈر کو یا ایسے شخص کو جو ڈگری دار کی طرف سے قبضہ لینے کا مجاز ہے اس کو قبضہ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ججمنٹ ڈیٹر سے سب سے پہلے ججمنٹ ڈیٹر سے قبضہ لے کے اس کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ بے دخلی سے انکار کرتا ہے تو پولیس کی مدد سے یا انتظامیہ کی مدد سے بائی دا یوز آف پار جو ہے وہ قبضہ لیا جاتا ہے اور اس کی بے دخلی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پراپرٹی کی ایگزیکیوشن کے لیے جو پراپرٹی کا قبضہ لیا جا رہا ہے، قبضہ منتقل کیے جانے کے حکم کی ایک جو نقل ہے وہ اس پراپرٹی کے کسی نمایاں جگہ کے اوپر چسپاں کی جائے گی اور اس کو تشہیر بھی کیا جائے گا۔ اگر کسی پریمسز کا قبضہ دلانا ہو تو عدالت کے حکم پر اس پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر اس میں مداخلت کرتا ہے تو عدالتی اہلکار یا متعلقہ پولیس جو ہے وہ اس پریمسز کے اوپر زبردستی بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس پریمسز کے اندر خواتین موجود ہیں تو ان کو اطلاع دی جائے گی، ان کو وہاں سے چلے جانے کی معقول مہلت دی جائے گی۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ اس پراپرٹی کے اوپر کسی اور شخص کو اس نے کرایہ دار کے طور پر رکھا ہے، ججمنٹ ڈیٹر کا کرایہ دار وہاں پہ رہ رہا ہے اور قانونی طور پر کرایہ دار جو ہے وہ قبضہ چھوڑنے کا پابند تو نہیں ہے، تو پھر عدالت پابند ہے کہ وہ اس کرایہ دار کی اطلاع کے لیے اس مکان کے اوپر قبضے کی منتقلی کا نوٹس چسپاں کرے گی اور اس کی تشہیر کرے گی تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پراپرٹی میں نے ایک ججمنٹ ڈیٹر سے کرایہ پہ لی تھی، وہ پراپرٹی تو انہیں لام ہو رہی ہے، اٹیچ ہو گئی ہے،
اور میں نے اس کو خالی کرنا ہے۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے کسی ڈگری دار کا جو تحفظ ہے حکومت کے خلاف ڈگری کی تعمیل میں، گورنمنٹ کے خلاف اگر ڈگری ہو جاتی ہے، اب ڈگری جب گورنمنٹ کے خلاف یا کسی سرکاری عہدیدار کے خلاف اس کے کسی ایسے فعل کی وجہ سے ہو جو اس نے اپنے اختیار منصبی میں جو کام وہ کر رہا ہے بطور آفیسر، اس حوالے سے اگر ڈگری کی ایگزیکیوشن ہے تو دین ڈگری کے اندر اس کی ایگزیکیوشن کی میعاد کا اندراج کیا جائے گا، اور پھر اگر اس میعاد کے اندر بھی گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا جو افسر ہے جس کو ایک مدت دی گئی ہے اس ڈگری کے ایگزیکیوشن کے لیے بطور آفیسر، اور وہ ڈگری بھی اس بطور آفیسر ہی اس کی ڈگری ایگزیکیوشن کروائی جا رہی ہے، میعاد لکھی گئی ہے، میعاد کے اندر ڈگری ایگزیکیوٹ نہیں کی گئی ہے، تو پھر عدالت مقدمے کی کیفیت لکھ کر پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے بغرض ایگزیکیوشن آرڈر جو ہے وہ بھیجے گی، اور کسی ایسی ڈگری کی بابت کوئی ایگزیکیوشن آرڈر اس وقت تک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا جب تک وہ جو مدت دی گئی ہے اس سے 3 ماہ مزید گزر جائیں اور وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن ہی نہیں ہوئی۔ جو ٹائم دیا گیا اس کے بعد بھی 3 ماہ تک جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ریلیکسیشن اس کو دی جائے گی۔ اب حکومت کے خلاف ڈگری کی تعمیل کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے مدت کا تعین کیا جائے گا۔ اگر اس مدت کی گئی ہے دین عدالت مقدمے کی کیفیت لکھ کر پروونشل گورنمنٹ کو بھیجے گی، اور پروونشل گورنمنٹ ایسی جو مقررہ میعاد ہے اس کے اندر اگر ایگزیکیوشن نہیں کرتی ہے تو عدالت جو ہے مزید 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کا عرصہ دیکھے گی، 3 ماہ کے عرصے تک ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر صوبائی گورنمنٹ ایسی مقررہ مدت 3 ماہ تک ایگزیکیوشن آف ڈگری نہیں کراتی، پھر عدالت جو ہے باقاعدہ طور پر ایگزیکیوشن آف ڈگری کا حکم صادر کرے گی، اور اپنے طریقہ کار سے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری جو ہے وہ کروائی جائے گی، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سیکشن 82 سی پی سی 1908 میں دی جا چکی ہیں۔ اب سی پی سی 1908 آرڈر 21 رول 54 اور رول 66 کہتی ہے کہ جائیداد کی جب اٹیچمنٹ ہونی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے تو اس کو سیل کرنے سے پہلے اس کی آکشن کو اشتہار بازی کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیلامی میں حصہ لے سکیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 سی ایل ڈی پیج 101 کے اندر۔ اب آرڈر 21 رول 54 اینڈ رول 66 کا بنیادی طور پہ جو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایگزیکیوشن آف ڈگری میں جو پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے اس کی فروخت کا علم جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تشہیر کر کے دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس آکشن میں شامل ہوں اور جائیداد کی مطلوبہ قیمت جو ہے اس سے کچھ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، زیادہ سے زیادہ اس کی نیلامی ہو سکے۔
یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 SCMR پیج 148 کے اندر، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ آرڈر 21 CPC 1908 کی جو آرڈر 21 کے جو رول ہیں 54 اور 67، اس کی جو پروویژنس ہیں وہ ڈائریکٹری نوعیت کی ہیں، ضروری نوعیت، مینڈیٹری نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر نیلامی کے اوپر کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ نیلامی میں کوئی فلاں میٹر ہو گیا، حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ آرڈر 21 کی جو آرڈر 21 کے رول 54 اور 67 جو ہیں وہ اتنے زیادہ مینڈیٹری نہیں ہیں، ان کی اطاعت کے اندر اگر ناکامی بھی ہو گئی ہے تو جو نیلامی ہو گئی ہے ایک دفعہ، اوپن آکشن تھی، اس کو غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2015 SCMR پیج 148 کے اندر، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جہاں پر بھی عدالت کی طرف سے اٹیچڈ پراپرٹی فار ایگزیکیوشن آف ڈگری کی نیلامی کا میٹر ہو تو اس میں کم از کم قیمت جو ہے اس کا تخمینہ پہلے ہی لگا لیا جائے گا۔ اگر نیلامی کرنے سے پہلے کم از کم قیمت کا تخمینہ نہیں لگایا گیا ہے تو یہ بات جو ہے وہ قانونی طور پر ایک بہت بڑا سکم ہے، اور اس بات کو واضح کیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ یہ ایگزیکیوشن پروسیس جو ہے وہ فیٹل ہوگا، اور ایگزیکیوشن آف ڈگری جو اس طریقہ کار سے وہ مخلق ہے، مناسب نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2014 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 283C کے اندر، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ یہ چند باتیں تھیں ایک ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے، کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری میں ایک پراپرٹی جو ججمنٹ ڈیٹر کی ہے اس کو اٹیچ کرے گی، آکشن کر کے اس کو باقاعدہ سیل ڈیڈ کے ذریعے اور قبضے کی منتقلی کے ذریعے جو ہے وہ پراپرٹی سیل کی جائے گی۔ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے مختلف گپ شپ ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ہم آکشن کے جو ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں آکشن کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔